مشیروں کے ساتھ مشورہ کر کے اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد اپنے اپنے علاقے کے اندر تنظیمی قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے خدمات سر انجام دیں۔ عزیزان من، انجمن سرفروشان اسلام کا مقصد روحانیت کا پرچار، روحانیت کو عام کرنا، لوگوں کو ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راغب کرنا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا اور اجا کرنا، یہ انجمن سرفروشان اسلام کا مقصد تھا۔ گزشتہ کئی سالوں میں، اس سے پہلے بھی بارہا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کچھ احباب انجمن سرفروشان اسلام میں ایسے بھی شامل ہوئے کہ جن کے کردار کی وجہ سے، کہ جن کے گفتار کی وجہ سے، کہ جن کی عمل کی وجہ سے انجمن سرفروشان اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ ان کا یہ عمل ذاتی عمل ہے، وہ عمل نہ انجمن کا عمل ہے، نہ وہ عمل سرکار کی ہدایت کے مطابق عمل ہے، بلکہ یہ ان کے ذاتی افعال، ان کے ذاتی اعمال تھے کہ جن کی وجہ سے سرکار کی ذات بھی متاثر ہوئی اور جن کی وجہ سے انجمن سرفروشان اسلام کے کاز کو نقصان بھی پہنچا۔ بارہا ہم آپ کو تلقین اور ہدایت کرتے رہے کہ خدا را انجمن سرفروشان اسلام ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، نہ اس کا تشدد پر یقین ہے، نہ اس کا فرقہ بازی کے اوپر یقین ہے، نہ وہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہے، نہ وہ کسی پر نکتہ چینی کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس کا مشن اتنا سادہ مشن ہے کہ خدا کی قسم کسی تنظیم کا اس سے سادہ مشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرو۔ یہی تعلیمات ہمیں سرکار نے فرمائی، اور انہی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سرکار اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی آرام کو چھوڑ کر، اپنی مال و متاع کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں کا سفر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ذکر اللہ کو پیدا کیا جائے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کیا جائے۔ آج ہمارے اس سادہ مشن کو ان بے وقوف لڑکوں نے اور وہ لوگ کے جو تنظیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات نے ہمارے مشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ عزیزان من، اس حوالے سے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تنظیم کو ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے، تنظیم کو ایسے احباب سے پاک کیا جائے کہ جن کے کردار اور افعال کی وجہ سے سرکار کی ذات بھی متاثر ہو رہی ہے، جن کے کرتوت کی وجہ سے تنظیم کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ سرکار کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جو غیر شرعی ہو، سرکار کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے کہ جو غیر شرعی ہو، لیکن تہمات بازی اور سرکار کی ذات سے مختلف بیانات، مختلف باتیں منسوب کر کر سرکار کے حوالے سے لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سرکار کی ذات بھی متاثر ہوتی ہے اور انجمن کی ذات بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان من، اب ضرورت ان احباب کی ہے کہ جو سرکار کو قلب کی گہرائیوں سے چاہتے ہو، ضرورت ان احباب کی ہے کہ جو سرکار کے احکامات اور ہدایات پر بغیر کسی چو چرا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انجمن سرفروشان اسلام حیدرآباد کی تنظیم نہیں ہے، انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی لیول کی تنظیم ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس روئے زمین کے کونے کونے پر اس روحانیت کو عام کیا جائے، اس اللہ کے ذکر کی صدا کو روئے زمین پر بلند کیا جائے، اور اس روئے زمین پر روحانی انقلاب برپا کیا جائے۔ تو انقلابات ایسے نہیں آیا کرتے، انقلابات کے لیے ضرورت ہوتی ہے قربانیوں کی، انقلابات لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے فرما برداروں کی، اور انقلابات کو لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وفاداروں کی۔ انجمن سرفروشان اسلام کو ضرورت ہے وفاداروں کی، انجمن سرفروشان اسلام کو ضرورت ہے فرما برداروں کی، اور انجمن سرفروشان اسلام کو ضرورت ہے ان احباب کی جو سر تو قلم کرا دیں لیکن جگہ نہ چھوڑ کر جائیں۔ لہذا انجمن سرفروشان اسلام جس تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو چھو رہی ہے، یقیناً آنے والا دور، آنے والے حالات
انجمن سرور شان اسلام اور اس کے احباب کے لیے ایک امتحان کا سامہ پیدا کر رہے ہیں۔ آنے والا دور انجمن سرور شان اسلام کے لیے ایک آزمائشی دور ہے، اور اس حوالے سے ایسے احباب بھی چاہیے کہ جو انجمن سرور شان اسلام کی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ ایسے احباب نہیں چاہیے کہ جب سلام پھیر کر دیکھے تو امام کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ لہذا ایذان من آج اس حوالے سے کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اور تبدیلی بظاہر بہت مختصر ہے لیکن بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب سے چند نماز کے بعد قبلہ سرکار شاہ صاحب کی ذات اطہر بہت جامع خطاب آپ سے فرمانے والے ہیں۔ غور سے سنیے گا، گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ایک موقع اور دیا جا رہا ہے ان احباب کے لیے، یہ ایک چانس ہے ان افراد کے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے سرکار کی ذات کو متاثر کر رہے ہیں، جو کسی نہ کسی حوالے سے تنظیم کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کو موقع ہے کہ اذان من آج بھی سمجھ جاؤ، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اپنے کوتاہیوں سے پرہیز کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک عرصہ جو تم نے اللہ کے ذکر میں گزارا، ایک وقت جو تم نے اس تنظیم میں اس لیے صرف کیا کہ تمہارا مستقبل سنور جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آپ کا ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جو مقصد آپ لے کر آئے تھے، جو مطلوبہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو چاہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور وہ حاصل نہ ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔